جن گھرانوں میں میاں بیوی کے یا بچوں کے ساتھ یا بچوں کے آپس میں تلخیاں ہیں یا بد زبانیاں ہیں، وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہے۔ دوسرا ہے ناشکری کا، کہ ایک جب شے نہیں ہے پاس تو اس وقت کہ مل جائے کچھ، جب شے مل گئی تو پھر کہ جی میں تو بڑا تنگ ہوں، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ یہ بھی ایک ناشکری والی بات ہے۔ اور اس میں اور بے شمار چیزیں گزارش کی ہوئی ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ صبح دیر تک سونا یہ رزق کی تنگی کی وجہ ہے، ایک ہے وجہ۔ اور ایک واقعہ ہے کہ کسی جگہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا کہ میرے لیے دعا کریں، رزق کی بڑی تنگی ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کر۔ وہ ان کے درگاہ سے یا خانقاہ سے نکلا اور قریب ہی کچھ دکانیں تھیں، وہاں بیٹھ گیا۔ اس کا کوئی دوست ملا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنے اداس پریشان بیٹھے ہو؟ تو اس نے جواب میں یہ بات کہی کہ میں اپنے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کروانے آیا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، میرے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے تو میں بھوکوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو اس کے دوست نے اس سے یہ بات کہی کہ صرف انسان بھوکا نہیں رہتا، پرندے کیڑے مکوڑے ان کو بھی۔ اور اس کی ایک یہ شاید دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک موقع پر مدینہ منورہ سے نماز استسقاء کے لیے نکلے، ابھی میدان تک نہیں پہنچے جہاں نماز ادا کرنی تھی، تو آپ نے حکم فرمایا کہ واپس چلو اور جلدی چلو۔ ابھی صحابہ کرام پوری طرح گھروں میں نہیں تھے پہنچے تو بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ دوسرے تیسرے چوتھے دن صحابہ کرام پھر حاضر بارگاہ ہوئے کہ جی بہت بارش ہو گئی، اب دعا کریں کہ یہ رک جائے۔ کچھ صحابہ کرام نے گزارش پیش کی کہ آپ نے تو نماز استسقاء کے لیے نکلے تھے تو یہ ہوئی بھی نہیں اور پھر یہ اتنی، تو شاید فرمایا کہ میں نے راستے میں ایک چیونٹی کو بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کی دعا بارگاہ عزی میں قبول ہوئی۔ تو یہ پرندوں کے لیے اور ایک شاید دیکھی جائے کہ ہمارے ہاں پرندے اب دیکھے سے نہیں ملتے، چڑیاں ہیں یا اس طرح کے اور جانور بے شمار ہوتے تھے، اور ہم نے بچپن میں دیکھا کہ بڑی بوڑھیاں خواتین کو رات کا بچا ہوا کھانا روٹی وہ چھتوں پر ڈال دینا، صبح گرمیوں میں پانی کا برتن رکھ دینا پرندوں کے لیے، اور یہ شے شاید اب ختم ہو گئی کہ پرندے اب کہیں نظر نہیں آتے۔ اور یہ چیزیں یہ باتیں ان کو ایک شکر کا انداز کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور دوسرا قرآن مجید میں جو ارشاد ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا پڑی ہے اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے شکر گزار اور با ایمان بن کر رہو۔ شکوے شکایتیں ہمارے ہاں فوراً کہ وہ ایک کسی خاتون کو ہلکی سی کوئی سوئی چبھ گئی، شاید شروع ہو گئی کہ اللہ کو میں ہی ملی ہوں، ساری زمانے کے دکھ میرے لیے ہی رہ گئے، ساری تکلیفیں میرے لیے رہ گئی۔ اور یہ جو ایک ارشاد ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تم میں عجز پیدا ہوگا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تم میں شکر پیدا ہوگا۔